بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بڑی بہن کے دو بیٹے ہوئے۔ وہ صرف چھوٹے بیٹے کو پیار کرتی تھی اور دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، لیکن پیدائش کے کچھ عرصے بعد وہ اسے بڑے والے کو لے جاتی اور چھوٹے کو میرے پاس چھوڑ جایا کرتی۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ دم کروانے جا رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اور پھر ایک دن میں اس کے پیچھے گئی اور پھر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میرا نام شافیہ ہے، سب مجھے پیار سے شافی کہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے اور میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں۔ میری زندگی ہمیشہ کئی کانٹوں اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سب میری نازک طبیعت کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد کسی بھی قسم کا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں آج اس حال میں ہوں۔ ہمارا بچپن بہت سادہ تھا، جیسے ہر عام گھر کا ہوتا ہے، لیکن یہ سب صرف دیکھنے میں ہی تھا۔ ہمارے گھر کے اکلوتے کمانے والے ابا تھے، لیکن سارے گھر میں صرف اور صرف اماں ہی کی چلا کرتی تھی۔ کوئی بھی اماں کی مرضی کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پھوپھا وغیرہ میں سے کوئی بھی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ان کے آتے ہی اماں کا دماغ خراب ہو جاتا اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ سب کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جب ابا نے اماں کو گوشت کا کہا کہ یہ پکا دو، میری بہن آ رہی ہے، لیکن اماں نے وہ گوشت پکانے کے بجائے زمین پر پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد ابا کے ساتھ بد زبانی کرنے لگی اور کہا کہ تمہاری بہن اس گھر میں صرف تبھی آئے گی جب میری لاش اس گھر سے اٹھے گی، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے گھر سے کوئی میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آئے۔ تمہاری بہنوں کا جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر صرف تمہیں بتا کر چلی آتی ہیں۔ یہ گھر میرا ہے، انہیں پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے، پھر ہی کہیں جا کر ایک آدھ گھنٹے کے لیے آنا چاہیے۔ ابا اماں کی اس بات پر کافی حیران ہوئے تھے۔ حیران تو ہم بھی تھے۔ ہمیں علم تھا کہ اماں کو پھوپھیوں سے کوئی خاص پیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ اماں اس طرح کی کوئی بات بھی زبان سے نکال سکتی ہیں، یا پھر اس طرح اپنا دل سخت کر کے بول سکتی ہیں۔ ابا کچھ دیر تو اماں کو غم کے عالم میں ملے جلے جذبات سے دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن طیش میں آ گئے اور باہر نکل گئے۔ ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ ابا ایسے ایک دم غصے میں کہاں چلے گئے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر بھی اماں کے ماتھے پر ایک جوں تک نہ رینگی، اور انہوں نے سنگ دلی سے کہا کہ جاتا ہے تو جائے، چند پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ مہینے کا اتنا گنا چنا راشن آتا ہے، کچھ کہو کہ زیادہ لے آؤ تو دماغ خراب کرنے لگتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، میری اس سے زیادہ لانے کی طاقت نہیں ہے، اور خود دیکھو کیسے اپنی بہن کے آنے پر گوشت لے آیا ہے۔ ادھر کہیں اگر میری بہن آئی ہوتی تو پھر پوچھتی کہ میں یہ کتنا ہمارا خیال کرتا ہے یا اس کی کتنی مہمان نوازی کرتا۔ تمہارے باپ کی یہ ساری نوازشیں صرف اپنی بہنوں کی دفعہ ہی باہر آتی ہیں، اور اگر کچھ کہہ دو تو اس کا منہ پھول جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو آتی ہیں میری بہنیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں۔ بھلا میرے بھی تو صرف 3 بھائی ہیں، ہم کوئی روز جاتے ہیں ان کے گھر ان کی بیویوں پر بوجھ بننے؟ امی کی یہ باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، اور میں نے امی سے کہا کہ اماں آپ کن زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی بڑی خالہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی، آپ نے کڑھائی بریانی اور میٹھی چیز ہر چیز آپ نے بنائی تھی۔ ابا نے بالکل منع نہیں کیا تھا، بلکہ خالہ کے بچوں کو جاتے وقت پیسے بھی دے کر بھیجے تھے۔ میری یہ بات سن کر اماں کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے، اور مجھے غصے سے گھور کر کہنے لگی، تم اور تمہارا باپ صرف میرے بہن بھائیوں سے ہی ساری زندگی جلتے رہنا، اور اگر تھوڑا بہت اہتمام کر بھی لیا تھا تو وہ تمہارے باپ کے پیسوں کا نہیں تھا، وہ میرے اپنے ہی پیسے تھے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مزید برا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس دن تل ملا کر اماں کو جواب دیا کہ اماں آپ کہیں سے کما کر تو نہیں لاتی نا، یہ سب ابا کی ہی تو کمائی ہے، ننیال بھی کافی کچھ بھیجتی ہیں آپ، خالاؤں کو تحفے بھی دیتی ہیں، تو یہ سب کن کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ یقیناً ابا کے ہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ میری اس بات پر تو اماں نے میرے بال ہی پکڑ لیے تھے اور مجھے زور سے دھکا دے مارا۔ میں دروازے کے پاس جا کر لگی، اور جیسے ہی میں دہلیز پر گری میری ٹانگوں میں سے جان نکل گئی جب میں نے پھوپھو کو وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی اور اب تک خاموش کھڑی تھی۔ میں تو اس وقت شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ پھوپھو کی شکل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی تھیں اور تقریباً سب کچھ سن چکی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور چہرے پر مسکراہٹ لائی اور کہا کہ پھوپھو اندر آئے نا، لیکن میرے چہرے کی ہنسی کو تنزیہ دے کر پھوپھو پلٹ گئی اور بس اتنا کہا کہ میں چلتی ہوں، بھابھی وہ مٹھائی رکھی ہے، بچوں کو دے دیجیے گا۔ پھوپھو کے اس رویے کے بعد اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا تھا کہ انہوں نے سب سن لیا تھا۔
ان کے باہر نکلتے ہی میں بھی ان کے پیچھے جو لپکی اور کہا کہ پھپھو امی کی باتوں پر غصہ نہ کرے، وہ دل کی بری نہیں ہے اور سب سے بہت پیار کرتی ہیں، بس آج ابا سے ذرا سی لڑائی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میری اس بات پر پھپھو آنکھوں میں آنسو لیے ذرا سا مسکرائی تھی اور کہا کہ بیٹا تم ابھی ایک بچی ہو، لیکن میں تو نہیں ہوں، میں تجربہ کار ہوں اور سب کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ یہ سب تو آنکھوں دیکھا تھا، میں تو اب وہ بھی سمجھتی ہوں جو لوگ کہتے نہیں ہیں۔ میں نے بھائی جان کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی وقت جان گئی تھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو اندر بس وہ مٹھائی دینے آئی تھی، کیونکہ میرے لیے تو سبھی اہم ہو اور میرا خون بھی ہو۔ میں تم لوگوں سے بے تحاشا پیار کرتی ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں اب یہاں نہیں آؤں گی، لیکن پھر بھی تم لوگوں سے پیار کرتی رہوں گی۔ پھپھو کے یہ جملے آج بھی میرے کان میں گونجتے ہیں تو میری روح فنا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بہن اپنے بھائی کے دروازے پر بہت آس سے آتی ہے، اس لیے کسی بھی بہن کے لیے یہ سب جملے سننا اور برداشت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ یہ ایسے برداشت نہ کرتی اور اماں کو ہی گھر سے نکلوا دیتی کہ ہمارے بھائی کا گھر ہے، تم کون ہوتی ہو ہمارے معاملات میں آنے والی؟ لیکن وہ میری پھپھو تھیں اور اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ اماں اتنے سب کچھ کہنے کے بعد بھی نہیں بدلی تھی اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ اس دن ابا جب غصے سے گھر سے باہر نکلتے تو وہ واپس آئے اور وہ زخموں سے چور تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ گھائل تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم سب بہن بھائی رونے لگے تھے اور کیا کر سکتے تھے؟ مجھے پتا تھا کہ یہ سب اماں کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ابا نے اس دن کے بعد اماں سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ گھر میں جو بھی بنتا، جو بھی ہوتا، جو بھی آتا، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد گھر میں کوئی بھی پھپھو یا ابا کی طرف کا رشتہ دار نہیں آیا تھا۔ جس دن گھر میں کچھ اچھا بنا ہوتا ابا تو کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور شاید اسی وجہ سے ہمارے گھر میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ہماری زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں۔ ہماری وہ پھپھو جنہوں نے کئی سال پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ انہیں مستقل پناہ گاہ ہمارے گھر کو بنانا پڑ گیا تھا۔ پھپھو کے شوہر میری اماں کے ہی رشتہ دار تھے اور وہ نشئی تھے۔ اماں نے جان بوجھ کر ان کی شادی پھپھو سے کروائی تھی تاکہ پھپھو کی زندگی تباہ کر سکے۔ لیکن پھپھو بہت ہی صابر اور شاکر خاتون تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہیں اور اپنا گھر بسایا۔ ان کے مسلسل ساتھ کی وجہ سے پھوپھا جی بھی اچھے ہو گئے تھے، لیکن نشے کی مکمل عادت وہ نہیں چھوڑ پائے تھے اور اس وجہ سے ان کی موت بھی ہو گئی۔ پھوپھا کے مرتے ہی پھپھو پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور ان کے سسرال والوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب تو شاید اس بات سے انجان ہی رہتے، لیکن ایک دن پتہ نہیں ابا کے دل میں کیا سمائی کہ پھپھو کے گھر ملنے اور افسوس کرنے چل دیا۔ اور جیسے ہی وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، ابا نے زوردار چیخوں کی آواز سنی تھی۔ پھپھو کی ساس جو کہ میری اماں کی خالہ بھی تھی، مسلسل پھپھو کو چاولوں والے چمچ سے مار رہی تھی اور پھپھو کے بچے تو رو رو کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ ابا سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا اور وہ جو اتنے سالوں سے مصلحت کے تحت خاموش تھے، آج جلال میں آ گئے تھے اور پھپھو کو وہاں سے اٹھایا اور انہیں سامان سمیٹنے کا کہا تھا اور پھر انہیں لے کر گھر چلے آئے۔ امی نے ایک دفعہ پھر مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور بہت تماشا لگایا، یہ دیکھ کر کہ ہم لوگوں کو امید تھی کہ پھر ویسا ہی کچھ ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا۔ اماں بہت سارا تماشا لگائیں گی اور پھر دل چھوٹا کر کے ابا چلے جائیں گے اور پھر پھپھو کو بھی ذلیل کر کے پھپھو خود ہی چلی جائیں گی۔ لیکن اس دفعہ یہ ہماری اور اماں دونوں کی خام خیالی ثابت ہوئی اور ابا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے تھے اور اماں کو ایک تھپڑ سیدھ کے اور کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بہن آج اس حال پر آئی ہے۔ تم نے اپنے نشئی کزن کے ساتھ میری بہن کو رخصت کیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ وہ پریشان ہے۔ اس کے سسرال والے بھی گھٹیا تھے، وہ آج تک چپ رہی، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا اور جو بھی کچھ ہو چکا وہ اب بس واپس نہیں ہونے دوں گا۔ ہم سب ابا کی اس ہمت پر حیران رہ گئے تھے اور اماں نے بھی اس کے بعد کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ تو جیسے خود بھی دنگ رہ گئی تھی کہ ابا ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اماں کا تو اس رویے کی عادت نہیں تھی۔ ابا نے آج تک وہ سب کیا تھا اور وہ سب مانا تھا جو اماں نے کہا تھا، چاہے کوئی بات کتنی ہی ناجائز کیوں نہ تھی۔ ان سے ایسے رویے کی امید کسی کو بھی نہیں تھی اور مجھے لگا تھا کہ جیسے اس دن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سب خوشی سے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ میری بھی خام خیالی تھی۔ امی کی جیسی ہی فطرت کا ایک اور انسان بھی ہمارے گھر میں تھا اور میں اب تک لا علم تھی۔
وہ انسان میری بڑی بہن شازیہ تھی۔ میں آج تک سمجھتی رہی کہ وہ بھی میری طرح ظلم کے خلاف بھر چکی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، اور اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب اماں ابا سے تھپڑ کھانے کے بعد رو رہی تھی اور باجی اماں کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور اماں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی اس حالت زار کا بدلہ پھپھو سے لے کر رہیں گی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے لگا کہ شاید باجی نے اماں کا دل ہلکا کرنے کے لیے وہ سب بولا ہے، لیکن پھر واقعاً باجی نے پھپھو کی زندگی کو حرام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہر وقت ان کو ایسے رکھتی کہ وہ باجی کی ملازمہ ہوتی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا بدلاؤ آیا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ باجی نے پھپھو کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ اب باجی ہر وقت پھپھو کے پاس رہتی اور انہیں کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹی، کیونکہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو غیر معمولی ہوتا۔ اس لیے مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے باجی کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے اور انہیں عقل آ گئی ہے، یا شاید انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز آ گئی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ باجی ہر وقت پھپھو کے ساتھ رہنے پر اماں سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی اور بہت خوش رہتی، اور اگر ہم میں سے کوئی اور ایسا کرتا تو وہ ہمیں کاٹ دینے کو آتی تھی۔ یہی سب چل رہا تھا کہ ایک صبح ہمارے سارے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اس دن ہم سب اٹھے تو ہم نے پھپھو کے بیٹے کو پنکھے کے ساتھ لٹکا پایا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، اور اس کے بعد پھپھو بھی خاموش ہو گئی اور اماں نے جلد از جلد باجی کو اس گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ باجی بھی اماں جیسی ہی ثابت ہوئی تھی، اس لیے وہ دلہا بھائی کو لے کر ہمارے پڑوس میں آ بسیں، اور پھر انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن ہمیں پتہ لگا کہ باجی امید سے ہیں۔ وہ جیسی بھی تھی، لیکن ہم سب لوگ ان کے لیے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کو عرصے بعد پہلا چھوٹا بچہ یا بچی دینے جا رہی تھی۔ دلہا بھائی بھی ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے اور ان سے بہت پیار کرتے۔ باجی کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی، اور ان کے سسرال میں ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ دلہا بھائی اور باجی بس مہینے میں ایک دفعہ ہی سسرال جاتے۔ امی نے باجی کی گود بھرائی کی رسم بھی کی تھی، اور سب ان کے لیے مہنگے مہنگے تحائف لے کر آئے۔ باجی کے سسرال والے بھی مدعو تھے۔ امی نے بہانے بہانے سے ان لوگوں کی بھی بہت بے عزتی کی تھی، لیکن وہ لوگ سے دلہا بھائی باجی کے آنے والے بچے کی وجہ سے ہی یہ سب سہ گئے تھے۔ اور پھپھو اس دن خاموش تھی۔ انہوں نے اپنا تحفہ باجی کو دیتے ہوئے ان کے کان میں کچھ کہا تھا، جسے سن کر باجی آپے سے باہر ہو گئی تھی، اور انہوں نے پھپھو کو زوردار دھکا مارا تھا، اور پھر فنکشن ختم ہو گیا۔ اور پھر باجی نے ایک دن دو پیارے پیارے بچوں کو پیدا کیا، جنہیں دیکھ کر ہم سبھی غم بھول گئے تھے۔ ابا بھی اس دن بہت خوش تھے اور ہر آؤ بھاؤ کر رہے تھے۔ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کی ہر دولت خرید کر اپنے نواسوں کے قدموں میں رکھ دے۔ لیکن مجھے جو ایک بات عجیب سی لگی تھی وہ یہ کہ باجی اس وقت بہت عجیب سے طریقے سے سب کو گھور رہی تھی، جیسے کچھ بہت غلط ہو گیا ہو یا پھر کچھ عجیب سا ہوا ہو۔ امی نے مجھے کہا کہ تم اپنی بہن کے پاس رہو گی اور اس کی خدمت کرو گی، اور جب تک تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کے ساتھ ہی رہو گی۔ میں بھی راضی ہوگی، کیونکہ مجھے اپنے بھانجوں سے بہت محبت تھی، اور میں ان کے لیے باجی کے کڑوے کسیلے جملے بھی سہ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے شاز و باجی کے پاس رہنا شروع کر دیا، اور تب میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ باجی ان میں سے صرف ایک بچے کو ہی پیار کرتی تھی اور دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، بلکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ بچہ اکثر روتا رہتا تھا اور شاز و باجی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں بڑا حیران تھی کہ دو بچے جو ایک ساتھ پیدا ہو گئے ہیں ان سے الگ الگ رویہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں نے دوسرے بچے کو اس کی ماں بن کر پالنا شروع کر دیا تھا۔ باجی تو بچے کو دودھ بھی اپنا نہیں دیتی تھی، اس لیے میں اسے ڈبے کا دودھ پلاتی، اور پھر جب باجی ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا کہ اب میں چلتی ہوں، لیکن پھر باجی نے مجھے روک لیا اور کہا کہ ابھی جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تم پھر جانا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اماں نے بھی ہاں کہہ دی، اب تم بہن کے ساتھ ہی کام کرواؤ۔ اور پھر میں بھی دل سے یہی چاہتی تھی، کیونکہ باجی تو اس دوسرے بچے جس کا نام رضا تھا اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ جب باجی پھر مکمل ٹھیک ہوئیں تو وہ رضا کو کہیں لے جاتی اور حذیفہ کو میرے پاس چھوڑ جاتی اور کہتی کہ میں رضا کو دم رکھوانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں تاکہ اسے نظر نہ لگ جائے۔ میں بڑا حیران تھی، کیونکہ باجی سارا دن رضا کو گود میں نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ پیار تو دور وہ اسے دودھ تک بھی نہ پلاتی تھی۔ تو پھر اچانک اسے رضا سے ایسا کون سا پیار ہو گیا تھا جو وہ دم رکھوانے کے لیے لے کے جا رہی تھی اور حذیفہ کو میرے پاس چھوڑ جاتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ان کے پیچھے جاؤں گی اور اس راز سے پردہ اٹھا لوں گی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جن سے آج تک میں بے خبر ہوں۔ اور پھر ایک دن میں باجی کے پیچھے پیچھے گئی جب
باجی ایک جگہ جا کر رکی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ہمارا ہی گھر تھا جو کہ باجی کے گھر کے قریب تھا، اور پھر وہ چوروں کی طرح رضا کو لے کر گھر میں گھس گئی۔ میں بھی چوری چوری ان کے پیچھے گئی، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ آخر باجی جاتی کہاں ہے۔ اور پھر جب باجی رکیں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باجی تو پھپھو کے پاس گئی تھی۔ اور اس کے بعد باجی نے پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں پھپھو، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اللہ وہ میرے آگے لے آیا، آپ کا بدلہ صرف رب نے میرے ساتھ لے لیا ہے۔ آپ ہمیشہ چپ رہی اور کچھ بھی نہ بولی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کی فریاد اللہ نے سن لی تھی۔ مجھے دل سے معاف کر دیں تاکہ میرا بوجھ کم ہو۔ میں تو اس وقت حیران پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی وقت میری گود میں موجود حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور پھپھو اور باجی دونوں میری طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ میں نے سب سن لیا تھا۔ میں باجی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے سب سچ بتائیں کہ آخر کیوں آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ پھپھو کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہیں؟ آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ کو پھپھو کے قدموں میں لے آیا ہے؟ آپ تو پھپھو کو اتنا حقیر سمجھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر باجی میرے قدموں میں آ گئی اور کہا کہ تم بھی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ باجی سدھر جاؤ، بس میں ہی نہ سمجھ سکی۔ اور پھر باجی نے حقیقت بتانا شروع کی۔ باجی نے بتایا کہ جب ابا نے امی کو تھپڑ مارا تھا تو وہ لوگ پھپھو سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے باجی نے پھپھو کے اکلوتے بیٹے ریحان کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ ریحان بھائی بچپن کے واقعات کی وجہ سے ہمیشہ سے سہمے رہتے اور بہت خاموش بھی تھے۔ وہ بس اعتماد کی کمی کی وجہ سے عجیب سے ہو گئے تھے، اور ان کی چال ڈھال بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بولا کرتے تھے، تو پہلے باجی نے ان کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کیا اور ہر وقت پھپھو کے پاس بیٹھی رہتی اور ریحان بھائی سے بھی محبت سے پیش آتی۔ اور جب ریحان بھائی ان کے جال میں پھنس گئے تو باجی نے انہیں اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ وہ جیسے باجی چاہتی تھی وہ ویسا ہی کرتے۔ پھپھو کے پاس کچھ رقم تھی جو پھپھا کے دفتر سے آئی تھی، وہ بھی ریحان بھائی نے باجی کو دے دی تھی کہ وہ اس سے اپنا زیور بنا لے۔ اور پھر جب ایک دن ریحان بھائی نے اچھے سے باجی کو شادی کا کہا تو باجی ہنسنے لگی اور کہا کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو ہجڑا ہے اور گونگا ہے۔ باجی کی اس بات پر ریحان بھائی بہت دل برداشتہ ہوئے اور اسی رات خودکشی کر لی۔ پھپھو نے ان کا آخری خط پڑھ لیا تھا اور گود بھرائی والے دن باجی کے کان میں بھی یہی کہا تھا، اور پھر بچے ہوئے تو باجی کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان میں سے ایک بچہ تیسری جن سے تعلق رکھتا ہے اور گونگا بھی ہے۔ باجی تو یہ سب سن کر ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ اس مکافاتی عمل شروع ہو چکا تھا۔ مجھے جب یہ حقیقت پتہ لگی تو میں چپ ہو گئی، اور پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوئے سب لوگ اس بات کو جان گئے تھے۔ پھپھو نے باجی کو معاف کر دیا تھا، اماں بھی روتی رہی، اب پچھتا رہی تھی۔ میں نے پھپھو کے دوسرے بیٹے سجاول سے شادی کر لی ہے، اور آج میں اور سجاول بہت خوش ہیں، اور ہم نے رضا کو اپنا ہی بیٹا بنا لیا تھا، لیکن 2 سال پہلے رضا الہی سے فوت ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن پھپھو کہتی ہیں کہ رب تم سے راضی ہے، اور میرے اپنے بھی آج 4 بچے ہیں، میں بہت خوش ہوں، لیکن آج بھی رضا کی یاد مجھے ستاتی ہے، جو کہ باجی کے مکافات کا نتیجہ تھا، لیکن میرے لیے زندگی کی روشنی بن کر آیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔